करप्टेड गवर्नमेंट है तो कोई और मुफ्ती या फिर और काजी हो जो कि हालात की नज़ाकत को समझते हुए जिहाद का ऐलान कर दे। इस तरह का कोई काजी अगर इस तरह का मामला करेगा तो एक और फसाद पैदा कर देगा मुसलमान को। गामदी साहब, मेरा सवाल ये है कि हम अगर सपोज करते हैं कि हम एक ऐसी सल्तनत के बाशिंदे हैं जिसकी जो हुक्मरानी करते हैं वो तागूती ताकतें हैं और उन पर साम्राज्यी हुकूमतों का बहुत छाप है, और अगर इस तरह होता है कि किसी और मुल्क पर, सल्तनत पर बहुत जुल्म सितम होता है और जिहाद लगता है कि नाफिज हो चुका हुआ है, लेकिन हुकूमत किसी भी सूरत हाल में जिहाद का हुक्म नाफिज नहीं कर रही है, और हम क्या खामोश तमाशाई बन के बैठ जाएं कि उन पर जुल्म हो रहा है और हम उनकी मदद कर भी सकते हैं, लेकिन हुकूमत इसका ऐलान नहीं कर रही है, तो क्या हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें? ये मैंने कभी नहीं कहा कि आप खामोश तमाशाई बने। आपको अपनी हुकूमत की इस्लाह के लिए मैदान में निकलना चाहिए। आप अपनी कौम को हमवार करें, आप उसकी तरबियत का काम करें। हुकूमतें ऐसे ही नहीं मुसल्लत होती, तो कौम गिर जाती है पस्ती में जब हुकूमतें मुसल्लत होती। लेकिन अगर इस तरह हो कि सिस्टम बहुत करप्टेड हो और अगर एक ग्रोह आवाज उठाता है तो ये वो बात नहीं आ रही थी कि हुकूमत की रेट जो है वो चैलेंज हो गई है? ऐसा कभी नहीं होता। जब आप पुरअमन तरीके से आवाज उठाते हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है, दुनिया का बैनुल अक़वामी कानून भी आपकी मदद करता है। अगर आप पहले ही मरहले में वायलेंस इख्तियार करेंगे तो फिर तो दुनिया की हर ताकत आपके खिलाफ होगी। आप अमन के साथ अपनी कौम की तामीर का काम करें। हुकूमतें कभी कौम की मर्जी के खिलाफ मुसल्लत नहीं हो सकती, ये आपका ख्याल है। आप यकीन करें कि यहाँ लोग कहते हैं ना कि फौजी हुकूमतें आ जाती हैं, आमरीत आ जाती है। मैंने देखा है अपनी आंखों के साथ, कौम मुंतजर होती है उसकी तब आती है। अगर हमारी कौम की तरबियत हो कि वो हर हाल में नफी कर दे। मुझे अब तक याद है कि जिस वक्त इससे पिछली फौजी हुकूमत आई थी तो उस मौके के ऊपर सियासतदानों तक को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि हर हाल में हम इससे ताउन करने से इनकार कर रहे हैं, बहाल कीजिए आप इससे पहले जो जमहूरी हुकूमत। ये तो ऐसा नहीं है। हम कौमी सतह पर इस पस्ती में उतर गए हुए हैं, हमें इसका ख्याल नहीं होता। हमारा ख्याल है कि पस्ती यही रहेगी, कम हम तोलेंगे, झूठ हम बोलेंगे, मिलावट हम करेंगे, धोखे हम करेंगे, फरेब हम देंगे, खुदा आसमान से उतर के हमारी जरूर मदद करेगा। ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो एक फैक्ट है ना कि हमारी हर पॉलिसी पर और हर जो हम हिकमत अमली अपनाते हैं उस पर अमेरिका की बहुत छाप होती है, हर बच्चा बच्चा जानता है। जब तक आप कमजोर हैं ऐसा ही रहेगा। जब आप दुनिया में सुपर पावर थे, दुनिया की सारी कौमों पर आपकी पॉलिसी की छाप होती थी। तो क्या कुदरत का कानून है, इस तरह नहीं हो सकता? ताकत होगी उसकी छाप दुनिया की पॉलिसी इस पर तरह नहीं हो होगी। सकता कि अगर कोई करप्टेड गवर्नमेंट है तो कोई और मुफ्ती या फिर और काजी हो जो कि हालात की नज़ाकत को समझते हुए जिहाद का ऐलान कर दे? इस तरह का कोई काजी अगर इस तरह का मामला करेगा तो एक और फसाद पैदा कर देगा, मुसलमान और बर्बाद होंगे और तबाही आएगी। जब आपकी एक मुनज़्ज़म रियासत मौजूद है तो उसकी इस्लाह कीजिए पहले। वो काजी साहब अगर ये काम कर डालेंगे और उसके बाद 10 आदमी उठ खड़े होंगे, हम इस्लाह का हाल उसके बाद आपकी फौज उनके खिलाफ जिहाद करने के लिए निकल खड़ी होगी। इस्लाह का हाल हम देख रहे हैं कि अगर पुरअमन तरीके से वकला अगर एहतजाज करते हैं तो आज तक उनकी बात नहीं मानी गई है। तो यही रास्ता रह जाता है कि हम खुद उठें और खुद उनकी मदद करें, जो कि इस्लाम के मुताबिक जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको उठना चाहिए अमन के साथ, आपको उठना चाहिए सियासी जद्दोजहद के लिए, आपको उठना चाहिए दुनिया के मुसल्लमा कवायद के मुताबिक। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कौम जब इस तरीके से उठी तो हिंदुस्तान में एक अजीम तहरीक मुनज़्ज़म करने में कामयाब हुई। आप सियासी तरीके क्यों इख्तियार नहीं करते? ये असल में जल्दबाजी है जो हमारे ऊपर सवार है। और होता क्या है, हम होते 200-400 हैं और पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जिस दिन कौम मेरी राय के मुताबिक फैसला कर देगी उस दिन मैं कौम से बात करूं। इसी तरफ लेके चलते हैं। जी आप पूछिए। हम सर, आप इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर जो मुसलमानों की कैफियत है पूरी दुनिया में वो इस्तरारी कैफियत है, और जब तक उसूल इल्म नहीं हो जाता, उसूल टेक्नोलॉजी नहीं हो जाती, हमें जिहाद नहीं करना चाहिए? जिहाद तो बहुत दूर की बात है। आप तो अपने इक्तिसादी हालात को संभालिए। आप दुनिया से सामने कशकोल लेके फिर रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है इस मौके के ऊपर? जरा अपने गिरबान में झांक कर देखें। इस वक्त आप जिहाद करने जा रहे हैं। पहले अपने पांव पर खड़े हों, अपनी इक्तिसादी हालत बेहतर बनाएं। हमारे यहाँ मजहबी लोगों का बड़ा मसला ये है कि वो मुसल्ले पर बैठकर मसाइल हल करते हैं। मेरे भाई, जंग जब की जाती है तो जंग में सिर्फ हथियार नहीं चाहिए होते, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन चाहिए होती है। अगर आपकी इक्तिसादी हालत, आपने कभी हिसाब लगाया है कि अमेरिका इस वक्त इराक में और अफगानिस्तान में अखराजात क्या कर रहा है, उसके बजट पर इसके क्या असरात पड़े हैं? आप तो अपने खसारे के बजट जो है उनको पूरा करने के लिए कोई असबाब नहीं रखते, दुनिया से भीख मांगने में मजबूर है। इस सूरत हाल में जिहाद की बातें, इस सूरत हाल में आपको इल्म की बातें करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बातें करनी चाहिए, इक्तिसादी बुलंदी की बातें करनी चाहिए ताकि ये कौम निकले। और इतनी बार तबा मैंने ये बात की है, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अपनी कौम की अखलाक की तामीर कीजिए। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि कम तोलने वाले, झूठ बोलने वाले, बदयांती करने वाले, मिलावट करने वाले खुदा की मदद से महरूम होते हैं। आपके पास अमेरिका जितने हथियार भी हों और आपकी अखलाक की हालत ये हो, आप मार खा के वापस आएंगे, आप नहीं जीत सकते। अपने आपको इंसान बनाइए पहले। सर, मिसाइल हमलों के नतीजे में हम लोगों ने पुरअमन तरीके से पुरजोर एहतजाज किया है, इसके बावजूद अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत हम पे नाजिल कर दी जाए और हमारी हुकूमत जो है बाहमी तौर पे ये सोच ले कि हमें जिहाद करना चाहिए,
تو اب ایک ملک اس دنیا میں الگ تو نہیں ہے. اگر ایک ملک جنگ کرے گا تو اس کا پورا بلاک یا اس کے جتنے الائز ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ آپ جب جمہوری طریقے سے فیصلے کریں تو ایسا نہیں ہوگا. قوم کبھی اتنے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. یہ فیصلے ہمیشہ کچھ گروہ کیا کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں معاملے کو زیر بحث آنے دیجئے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالات دیکھے جائیں گے, اپنی طاقت دیکھی جائے گی, اپنے اقتصادی معاملات دیکھے جائیں گے, دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور آپ دیکھیے کتنی متوازن قرارداد وہ سامنے لائے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے جمہوری اداروں کو کام تو کرنے دیجیے, ٹھیک ہے ان کو فیصلے کرنا. سر ہماری تمام تر بحث اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ فی الوقت جہاد تو بہت دور کی بات, ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں بھوک ہے خوراک نہیں ہے, ظلم ہے تو انصاف نہیں ہے, تعلیم کی بہت بری کیفیت ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت گری ہوئی ہے. اب کیسے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے, ہمیں اخلاقیات کو اوپر لانا چاہیے, ہمیں منظم ہونا چاہیے, ریاست کو منظم کرنا چاہیے. اس کا کوئی روڈ میپ دے سکیں گے آپ؟ ہم کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے کہ چلو مانا جہاد نہیں کر سکتے, ہم تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے, ہم ایسے حکمرانوں کو سامنے کیسے لائیں گے جو واقعی ہمارے لیے لڑیں؟ جس دن آپ کے دانشور, آپ کے مذہبی پیشوا اور آپ کے رہنما یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیاست بازی بھی نہیں کرنی اور انہیں تلوار بھی نہیں اٹھانی, انہیں قوم کی تعمیر کرنی ہے, یہ عمل شروع ہو جائے گا. یہ ایک خواب ہے. 60 سال سے آپ کی لیڈرشپ آپ کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اصل حادثہ یہ ہے, اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے دانشور کالم لکھتے ہیں, آپ کے صحافی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے مذہبی رہنما تقریریں کرتے ہیں, ان کی ذرا تقریروں کو سنیے, وہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور تعلیم کو, اقتصادی حالات کی بہتری کو اور اخلاقی تعمیر کو بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم اس کو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ اٹھو. یہ دیکھیے نا یہاں کتنی گفتگو ہوئی ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر حکومت خراب ہو تو کیا کیا جائے. حکومت آسمان سے نازل ہوتی ہے, الناس علی دین ملوکہم. یہ تو معلوم ہے کہ جس وقت بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, جمہوریت ہے تو اب لوگوں کی پیروی حکومتیں کرتی ہیں, لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے نکلے کب ہے کہ تعمیر نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اپنی قوموں کی تعمیر کا کام کیا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے تائیوان, چین اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں اس پر قبضہ کر لے, نہیں کرتا, اس لیے کہ ابھی قومی تعمیر کے وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں امریکہ کو چیلنج کر سکے. یہ ہوتی ہے ان قوموں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو حالات کو سمجھتے ہیں. یہ ہم احمق ہیں کہ قبل از وقت ہر طرح کا اقدام کر کے ہم اپنی طاقت کو تباہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. غامدی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے آپ کا علم مکمل ہونا چاہیے, ہم علم میں پیچھے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہوا, مسلمان کمزور ہو گئے ہیں, اور مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ علم نہیں تھا. اس طرح طیارے آسمان سے بم نہیں برساتے تھے, اس وقت تیر تفنگی ہوتے تھے, 4 تلواریں آپ کے پاس ہیں. تعلیم تو اس وقت بہت کم تھی, آج کی نسبت اس وقت تعلیم بہت کم تھی, ایٹم بم نہیں تھا اس وقت, لیکن پھر بھی جہاد کیا گیا, پھر بھی پوری دنیا کو فتح کیا گیا. تو آج اسلام کو کیا ہو گیا؟ آج قرآن مجید کو کیا ہم ہدایت, جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے, تو کیا ہم قرآن مجید کو ہم علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے؟ ہم قرآن مجید کو صرف تعلیم سمجھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل علم ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. دیکھیے, قرآن مجید نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہے. اس نے ہمیں ہتھیار بنانے نہیں سکھائے, اس نے ہمیں اقتصادی ترقی کے گر نہیں بتائے. قرآن مجید دونوں جہان کی فلاح بتاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن آپ کو چارپائی بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا, ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا. اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے. مسلمان اس علم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں, وہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کیا آپ اس وقت یہ اجازت دیں گی کہ جو اس وقت ہتھیار استعمال کیے گئے تھے مسلمانوں نے ہتھیاروں کو اب بھی پکڑے اور پکڑ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا؟ یہ آپ نے بار بار دنیا کو فتح کرنے کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام گویا دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں, اسلام دلوں میں اترنے کے لیے آیا ہے. وہ اپنے استدلال سے دلوں کو مسخر کرتا ہے. اس وقت جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی تفصیل آپ دیکھیے کیا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا,
ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اپنی اللہ کی حجت تمام کر دی، اس کے بعد لوگوں کو سزا دی گئی، وہ خدا کا فیصلہ تھا۔ ہمارے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بھی میسر کرنی ہے، زمانے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ بار بار فتح کا لفظ نہ استعمال کیجیے، یعنی ملک گیری کے لیے اور دولت لوٹنے کے لیے اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا۔ جہاد اللہ کی راہ میں جنگ ہے ظلم اور عدوان کے خلاف، وہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ فتح کے نام پر ظلم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آخری درجے کی پستی میں گر چکے ہیں، اخلاقی لحاظ سے اتنے پست ہیں کہ آپ مسلمان کی بنائی ہوئی دعا کے بارے میں اعتماد نہیں آج کر سکتے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا کمال ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے ہماری عزت کیا رہ گئی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں خدا آپ کی مدد کرے گا؟ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں، علمی لحاظ سے کمزور ہیں، طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب تک آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ ظلم کے خلاف بھی اقدام نہیں کر سکتے۔ صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ریاست ہے اسلامی صرف وہی جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ نائب صاحب اس کی جو سپورٹ میں آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کے احکام دیے گئے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جن کا مخاطب فرد فیضیت فرد ہوتا ہے، ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن کا مخاطب کبھی فرد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدود کے احکام ہے۔ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ مجرموں کو یہ سزائیں دیں، تو کیا میں آپ کو اور یہ سزا دے سکتا ہے؟ یہ بات تو اصل میں دنیا کے مسلمات میں سے ہے، اس لیے قرآن کو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو احکام کسی جماعت کو بحیثیت جماعت دیے جاتے ہیں ان پر فرد کو عمل کرنے کا حق نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتا ان کے اوپر۔ نہ میں کسی جو مجرم کو سزا دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔ میں اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ لوں، اپنے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لوں، اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا نفاذ کر دوں گا اس کے اوپر؟ نہیں، مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ چنانچہ ہمارے جتنے علماء اور محققین ہیں سب نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اجتماعی زندگی سے متعلق احکام دیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نظم اجتماعی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو قتال ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے امام کے تحت ہوگا، اس کی سفر میں ہوگا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غام صاحب ویسٹرن اورینٹلسٹس کے نزدیک جو اسلام میں جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تاریخ شاید ہے کہ کبھی جنگ سے امن قائم نہیں ہوا۔ تو کیونکہ ہم سے فرائڈ بھی کہتا ہوتا تھا کہ جو امن ہے وہ اصل میں دو جنگوں کا درمیانی وقفے کا نام ہے۔ تو کیا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ 7ویں صدی کے عربوں کی عسکری جبلتوں کی تسکین کے لیے وضع کیا گیا تھا، کیونکہ گاندھی صاحب 21ویں ریاست میں بھلے عملی طور پر نہ صحیح لیکن نظریاتی طور پر ایک جدید قومی ریاست دوسری جدید قومی ریاست کی سرحدوں کا احترام کرتی تھی، جس کا اس دور میں کوئی امکان جس کا ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ان کی اور بھی بہت سی جبلتیں تھیں جس کی تسکین کر دینی چاہیے تھی۔ پھر اتنے حدود قیود وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اخلاقی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی قرآن مجید کے قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس نے اصل میں انسان کے اندر جو جنگ کرنے کے داعیات موجود ہیں ان کی اصلاح کی ہے۔ جنگ کا تصور آ کے اسلام نے پہلی بار نہیں دیا، جنگ کا قانون تو تورات میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے، انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ آپ اگر تورات کو اٹھا کر دیکھیں بالکل اسی طریقے سے بیان ہوا ہے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے، کیا آج اقوام متحدہ نے جنگ کے تصور کا خاتمہ کر دیا؟ نہیں، حدود بیان کیے ہیں، قاعدے بیان کیے ہیں، ضابطے بیان کیے ہیں۔ آپ لفظ جہاد میں الجھ جاتے ہیں، جنگ ہے نا، یعنی جہاد کا لفظ ویسے تو قرآن مجید میں صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا، وہ دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جنگ کے لیے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حدود قیود قرآن بیان کرتا ہے۔